آئے اللہ قریش کو پکڑ لے، آپ نے نام لے لے کر بد دعا فرمائی۔ میرے بھائیوں میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، سجدے کی حالت میں، حالت نماز میں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر اونٹنی کی غلاظت اور اس کی اوجھلی ڈال دی گئی۔ کیا سمجھ لیا ہے؟ اہل حدیث ہو، اسلام لے آئے ہو، مسلمان ہو گئے ہو، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اسلام کا ایسے ہی پہنچ گیا۔ ابو جہل اللہ کے رسول کی طرف سے گزرا، کوئے صفا کی طرف اللہ کے رسول کو پتھر مارا، اللہ کے رسول کی قربانیاں ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے رسول کیا ہے؟ اس امت پر احسان ہے، اور ہمارے رسول کے اس امت پر کتنے احسان ہیں، تو ہمیں اور آپ کو اپنے رسول سے محبت کیوں نہ ہو، اپنے رسول سے پیار کیوں نہ ہو۔ ایک حدیث میں آپ کو بتاؤں، اپنے دل تھام کے سننا، اور یہ حدیث اپنے گھر لے کر کے جاؤ۔ ہم اور آپ خوب حدیثوں پر عمل کرنا بھی چاہیے، لیکن یہ حدیث ایسی ہے، آج ہم میں اور آپ میں 10% لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جو اس حدیث پر عمل کرنے والے ہو اور اس سنت پر عمل کرنے والے ہو۔ لکڑی کی ایک چیز ہوتی ہے، اسے عربی کے اردو کے اندر مسواک کہا جاتا ہے۔ آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں مسواک کو؟ کیا کہتے ہیں بھائی؟ مسواک کہتے ہیں۔ کتنی بڑی ہوتی ہے؟ اتنی سی ہوتی ہے، ایک بالش کی ہوگی۔ مسواک سے کیا کیا جاتا ہے؟ دانت صاف کیے جاتے ہیں۔ اب جو میں بتانا چاہتا ہوں، جو حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، آئے لوگوں اپنے دلوں کو تھام کر کے سنو۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ۔ ہر نماز سے پہلے اگر مسواک کرنا میری امت کے اوپر مشکل نہ ہوتا، ہر نماز سے پہلے مسواک کو فرض کر دیتا، مسواک کو فرض قرار دیتا، لیکن آپ نے اسی لیے فرض قرار نہیں دیا۔ امت کے اوپر یہ کام بہت مشکل ہے کہ وہ مسواک ہر وضو سے پہلے کرے اور نماز سے پہلے کرے، یہ امت کے لیے مشکل ہے۔ مسواک کرنا تو دور کی بات ہے، یہاں آدمی نماز نہیں پڑھ پاتا ہے، اسے جو سجدے کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اگر مسواک کرنا ہر نماز سے پہلے مشکل نہ ہوتا، میں ہر نماز سے پہلے مسواک کو فرض قرار دیتا۔ یہ نبی کی کا احسان نہیں امت کے اوپر کیا ہے؟ اگر سوچو، اگر اللہ کے رسول ہر نماز سے پہلے مسواک کو فرض قرار دیتے تو ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوتا؟ لیکن میرے بھائیوں، مسواک ایک ایسی سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری وقت تک مسواک کو چھوڑا نہیں ہے۔ آپ کا انتقال ہونے والا ہے، آپ مرض الموت میں ہیں۔ حضرت ابو بکر کے بیٹے آئے جو مسواک کر رہے تھے، اللہ کے رسول نے اس کی طرف نگاہ اٹھائی، حضرت عائشہ سمجھ گئی اور آپ سے مسواک کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا، ہاں مجھے مسواک کرنا ہے۔ حضرت عائشہ نے اپنے ہاتھ سے اس مسواک کو نرم کیا اور اللہ کے رسول کو دیا۔ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی کے آخری وقت میں بھی میرے بھائیوں مسواک کیا۔ تو یہ مسواک ہے، اس کو کرو۔ آپ کو پتا ہے مسواک کے بارے میں کتنی حدیثیں؟ تقریباً 100 حدیثیں مسواک کے بارے میں ہے کہ مسواک کتنی اہم چیز ہے۔ لیکن آج میرے بھائیوں، ہم نے اور آپ نے مسواک کو چھوڑ دیا۔ تو مسواک کیا کرو، اپنی جیب میں مسواک رکھ لو۔ آپ اپنی جیب میں موبائل بھی رکھتے ہیں اتنا بھاری، آپ اپنی جیب میں پرس بھی رکھتے ہیں، ATM کارڈ بھی رکھتے ہیں، آئی کارڈ بھی رکھتے ہیں، آدھار کارڈ بھی رکھتے ہیں، ساری چیزیں اپنی جیب میں رکھتے ہیں، رکھو، لیکن ایک چھوٹی سی لکڑی بھی رکھ لیا کرو جس کا نام مسواک ہے، اس کو رکھا کرو۔ گاہے بگاہے مسواک کر لیا کرو، ہر وضو کے وقت مسواک کر لیا کرو، ایک سنت بھی ادا ہو جائے گی اور منہ بھی صاف رہے گا۔ اللہ کے رسول کی سنت ہے مسواک، اور یہ وہ سنت ہے میرے بھائیوں کہ ہم نے اور آپ نے سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اس سنت کو زندہ کرو، اس سنت کو میرے بھائیوں مسواک کو لازم پکڑو، مسواک کرو۔ لیکن اللہ کے رسول نے اس کو فرض قرار نہیں دیا، اگر دے دیتے تو امت کے اوپر مشکل ہوتا۔ یہ نبی کا احسان نہیں تو اور کیا ہے؟ احسان اللہ کے رسول کا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، ایک صحابی نماز پڑھا رہے ہیں اور وہ اپنی نماز میں لمبی لمبی قرات کر رہے ہیں، پیچھے صحابہ کرام کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی کو کوئی کام تھا، کوئی ضروری کام تھا،
اور وہ انتظار کر رہے تھے نماز جلدی سے ختم ہو، امام صاحب سلام پھیر دے اور میں جلدی سے جا کر اپنا وہ کام کر لوں، لیکن امام صاحب نماز ختم کرنے کو تیار نہیں، وہ قرات پر قرات کیے جا رہے ہیں، سورتوں پر سورتیں پڑھے جا رہے ہیں۔ اس صحابی کو جب یہ لگا ابھی یہ حال فی الحال نماز مکمل نہیں کریں گے، اس صحابی نے نماز توڑ دی، نماز کو چھوڑ دیا اور چھوڑ کر کے اپنے گھر پہ چلے گئے۔ اللہ کے نبی کو خبر دی، فلا فلا صحابی آئے اللہ کے نبی وہ نماز توڑ کر کے بھاگ گئے، وہ نماز چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ نماز توڑنا، نماز چھوڑ جانا بغیر عذر کے میرے بھائیوں یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ فرض نماز بغیر عذر کے چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ آپ کی اگر ہوا خارج ہو گئی ہے تب تو آپ چھوڑ سکتے ہیں، آپ کو اگر ایسا لگا آپ نے اگر پیشاب کر دیا تب تو آپ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن بلا وجہ نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے، خصوصاً فرض نماز۔ لیکن یہ صحابی بیچارے فرض نماز چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ ڈنڈا لے کر اس صحابی گھر پہ جاتے، نماز چھوڑ کے بھاگ گئے۔ ایک صاحب نے مسجد میں اذان دی، اذان دینے کے بعد انتظار کیا تو کوئی نہیں آیا، دوبارہ اذان دی، دوبارہ اذان کے بعد پورا گاؤں آ گیا، کہا دو بار اذان کیوں دی؟ یہ ہمارا اور آپ کا حال ہے۔ صحابی نماز توڑ کر کے بھگ گئے، اللہ کے رسول کو بتایا گیا صحابی تھے یہ معاملہ ہے، آپ نے اس صحابی کو بلایا اور فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ کل تم نماز توڑ کر کے بھاگ گئے؟ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے حبیب میری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اے اللہ کے نبی یہ جو امام صاحب تھے، یہ جو کھڑے ہیں نماز پڑھا رہے تھے، اے اللہ کے نبی یہ نماز میں لمبی لمبی قرات کر رہے تھے، یہ نماز میں لمبی لمبی صورتیں پڑھ رہے تھے اور مجھے کوئی ضروری کام تھا اسی لیے میں نماز کو توڑ کر کے بھاگ گیا، میں نے بہت انتظار کیا اب یہ خاموش ہو جائیں، اب یہ رک جائیں، اب یہ نماز کو کمپلیٹ کر لیں، لیکن یہ نماز میں بہت لمبی لمبی صورتیں پڑھ رہے تھے۔ آپ نے اس صحابی کو ڈانٹا جو نماز پڑھا رہے تھے، جو نماز توڑ کر بھاگے ان کو نہیں، جو نماز پڑھا رہے تھے آپ نے ان کو ڈانٹا اور فرمایا کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو؟ کیا تم لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہو؟ آئے لوگوں سن لو، جب نماز پڑھاؤ تو ہلکی پڑھاؤ، اور جب خود پڑھنا ہے تو جتنی لمبی چاہو اتنی لمبی پڑھو، لیکن جب پڑھاؤ تو ہلکی پڑھاؤ۔ تمہارے پیچھے عورتیں بھی ہوتی ہیں، تمہارے پیچھے بچے بھی ہوتے ہیں، تمہارے پیچھے بزرگ بھی ہوتے ہیں، تمہارے پیچھے بیمار بھی ہوتے ہیں، جب نماز پڑھاؤ تو ہلکی پڑھاؤ، اور جب جتنی لمبی چاہو اتنی لمبی پڑھو۔ خود پڑھ رہے ہو جتنی لمبی صورتیں پڑھنا چاہو پڑھو، لیکن جب پڑھاؤ تو آہستہ پڑھاؤ۔ میرے بھائیوں اپنے دل پر ہاتھ رکھو اور مجھے ایمان سے بتاؤ یہ ہمارے نبی کا احسان نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ کے نبی تو یہاں تک فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے میں نماز کو لمبا کر دوں، لیکن جب مجھے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، ہلکا کر دیتا ہوں، تاکہ میرے پیچھے بچے بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، بزرگ بھی ہوتے ہیں، مریض بھی ہوتے ہیں، اسی لیے میں اپنی نماز کو ہلکا کر دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں یہ احسان ہے، کرم ہے، یہ میرے نبی کا احسان ہے اس امت کے اوپر کہ آج اتنے زیادہ آسانیاں اس امت کے لیے ہیں۔ کس مذہب کے اندر اتنی آسانیاں ہیں؟ یہ مذہب اکیلا اسلام ہے جس کے اندر آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہو کیسے پڑھ لو؟ بولو، کیا میں پہاڑوں کو سنا رہا ہوں یا پتھروں کو سنا رہا ہوں؟ کس کو سنا رہا ہوں؟ انسان بولتا ہے میرے بھائی، پتھر نہیں بولتے ہیں، پیڑ نہیں بولتے، انسان بولتا ہے۔ آپ کو بولنا پڑے گا، نہیں بولو گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی زبان بند ہے۔ اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہو کیسے پڑھو؟ بولو، بیٹھ کے۔ آسانی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر یہی ہوتا کھڑے ہو کے پڑھو کیا حال ہوتا ہمارا اور آپ کا؟ تو شریعت کتنی آسان ہے، اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو کیسے پڑھ لو؟ بیٹھ کر۔ اور اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو کیسے پڑھ لو؟ سو کے کیسے پڑھیں گے؟ لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے پڑھ لو۔ اگر کھڑے ہو کے نہیں تو بیٹھ کے پڑھ لو۔ دیکھیے ہم کو بھی بلا دیا،
کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کے پڑھ لو، اور بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے پڑھ لو، اگر حرکت نہیں کر سکتے ہو آنکھ کے اشارے سے پڑھ لو، لیکن نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں۔ گھر پہ ہو مسجد میں پڑھو، سفر پہ ہو جہاں سہولت ہو وہاں پڑھ لو، ٹرین میں ہو وہاں پڑھ لو، فلائٹ میں ہو وہاں پڑھ لو، سمندر کے اندر ہو اور نماز کا وقت ہو گیا ہے کہیں بھی نماز پڑھ لو۔ یہ اسلام کی آسانیاں ہیں، یہ نبی کی رحمت ہے، یہ نبی کے احسانات ہے اس امت پر۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس نبی سے محبت کیوں نہ ہو، اس نبی سے پیار کیوں نہ ہو، اس نبی سے الفت کیوں نہ ہو جس نبی نے ہمارے لیے اتنی آسانیاں ہی آسانیاں۔ اگر سفر کی حالت میں ہو تو ہماری شریعت کہتی ہے کہ روزہ چھوڑ دو، اگر بیمار ہو تو شریعت کہتی ہے روزہ چھوڑ دو، جب صحیح ہو جاؤ اور سفر سے لوٹ آؤ عید کے بعد اپنے روزوں کی قضا کر لینا۔ اتنی سہولت میرے بھائیوں یہ صرف اسلام کے اندر ہے، کسی اور مذہب کے اندر اتنی سہولت نہیں ہے۔ تو ہمارے نبی کے احسان ہیں۔ ہمیں نبی سے محبت کیوں ہو؟ پہلی وجہ احسان کی وجہ سے۔ دوسری وجہ اخلاق۔ دنیا کے اندر سب سے اچھی چیز کیا ہوتی ہے؟ اخلاق ہوتے ہیں۔ آدمی کالا کتنا ہو، بدصورت کتنا ہو، اس کے پاس پیسہ ہو نہ ہو، گھر ہو نہ ہو، لیکن ہاں اگر اخلاق ہے تو وہ ہر جگہ کامیاب ہے۔ میرے نبی کا اخلاق کیسا ہے؟ قرآن اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ نبی اخلاق کی چوٹی پر پہنچ چکے ہیں، اخلاق کی حدود کو پار کر چکے ہیں، اخلاق کی باؤنڈری کو پار کر چکے ہیں۔ جتنے عظیم اخلاق دنیا کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، دنیا کے اندر اتنے عظیم اخلاق کسی اور کے نہیں ہیں جتنے عظیم اخلاق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ سب سے عظیم اخلاق کس کے ہیں؟ اللہ کے رسول کے۔ آپ کے اخلاق تو یہ آپ نے اپنوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کیا، آپ نے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا، کوئی بدلہ نہیں لیا، آپ نے اپنی بیٹی کے قاتل کو بھی معاف کر دیا، آپ نے صحابہ کو ستانے والوں کو بھی معاف کر دیا۔ میرے نبی کے اخلاق کیسے ہیں؟ آپ نے چھوٹوں پر بھی رحم کیا، آپ نے بڑوں کو بھی دین سکھایا۔ یہ ہمارے نبی کے اخلاق ہیں۔ آج اس نبی کے ماننے والے دنیا کے اندر سب سے بد اخلاق، کٹیہار آ جاؤ، پورنیہ چلے جاؤ، دلی چلے جاؤ، بمبئی چلے جاؤ اور دیکھو ہمارے نوجوانوں کے اخلاق کیسے، مسلمانوں کے اخلاق، تو معلوم چلے گا دنیا کے اندر سب سے خراب اخلاق اگر کسی کے ہیں تو مسلمانوں کے ہیں۔ جس کے ماننے والوں کا نبی سب سے اعلیٰ اخلاق والا، جس پر وہ ایمان لے کر کے آئے اس کا اخلاق دنیا کے سب سے عظیم اخلاق، لیکن اس نبی کا کلمہ جپنے والے آج دنیا کے اندر سب سے بد اخلاق۔ اوہ میرے نبی کے اخلاق تو ایسے ہیں۔ ایک آدمی کو پکڑ کر کے لایا گیا، نبی اکرم کا دشمن ہے، صحابہ کا دشمن ہے، پکڑ کے لایا گیا اور صحابہ اکرام نے اس کو مسجد نبی کے ستون میں باندھ دیا۔ اللہ کے نبی کو خبر دی گئی، آئے اللہ کے نبی آپ کے دشمن کو پکڑ کر کے لائے، آپ آئیے اور اپنے دشمن سے دیکھ لیجئے، اس کو دیکھ لیجئے۔ اللہ کے نبی مسجد نبی میں تشریف لائے، صحابہ کو دیکھا اور اپنے دشمن کو دیکھا جس کا نام ثمامہ بن اثال ہے۔ آپ اپنے دشمن سے کہتے ہیں آئے ثمامہ بتاؤ کیا حال ہے، خیریت تو ہے یا نہیں ہے؟ کون ایسا ہے جو اپنے دشمن سے اس کا حال پوچھے؟ ہمارا اور آپ کا حال تو یہ، اگر بھائی سے لڑائی ہو جائے بھائی کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا حال تو یہ ہے، اگر بیٹے سے جھگڑا ہو جائے باپ اپنی دوسری اولاد کو وصیت کر دیتا ہے میرا پھلا بیٹا میرے جنازے میں بھی شریک نہ ہو۔ یہ ہمارا حال ہے۔ نبی اکرم کا حال دیکھو، آپ اپنے دشمن سے پوچھ رہے ہیں یہ بتاؤ تمہارا حال کیسا ہے؟ کیا میرے صحابہ نے مارا تو نہیں؟ کیا میرے صحابہ نے تمہیں تکلیف تو نہیں دی ہے؟ وہ کہنے لگا آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آپ کے صحابہ نے مارا نہیں ہے، پیٹا نہیں ہے۔ آپ نے صحابہ سے کہا مارا تو نہیں؟ کہا اللہ کے رسول صرف پکڑا ہے اور کچھ بھی نہیں کیا۔
آپ نے فرمایا سمامہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ سمامہ کہتا ہے محمد جب نبی کا نام آئے تو ہم کیا کہیں؟ کیا کہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا کا سب سے کنجوس وہ ہے، اور آپ نے بددعا کی ہے جب نبی کا نام آئے، میرا نام آئے تو مجھ پر درود نہ پڑے۔ تو جب بھی نبی کا نام آئے تو کیا پڑھو؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو جب بھی نبی کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھا کریں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں سمامہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ سمامہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دشمن ہوں، اگر مار دیں کوئی بات نہیں، آپ کا دشمن ہوں، اور اگر آپ چھوڑ دیں تو آپ کا احسان ہوگا، اور آج کے بعد میں کبھی بھی آپ کے خلاف کوئی کسی محاذ میں شریک نہیں ہوں گا۔ ان تقتل تقتل ذات من وان تنعم تنعم لا منعم۔ اے محمد مارنا چاہے تو مار دے، آپ کا دشمن ہوں، لیکن چھوڑ دے تو یہ آپ کا احسان ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ٹھیک ہے میں تجھ سے بدلہ نہیں لوں گا۔ آئے میرے صحابہ کے دشمن، آئے میرے دشمن، آئے اسلام کے دشمن، جا میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں، میں تجھے آزاد کر دیتا ہوں، میں تجھے رہا کر دیتا ہوں، اور سمامہ کو چھوڑ دیا گیا۔